جی، تو اللہ تعالیٰ آزمانے کے بعد ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے واقعی سچے دل سے ہم اللہ کے رستے پہ آنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ہم تماش بین ہیں. کیونکہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کوئی چیز بٹ رہی ہوتی ہے یا روڈ کے اوپر کوئی کھڑا ہو کے کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں پیمفلٹس، تو آدھے جو ہوتے ہیں شوقیہ پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا، جو صرف تماش بین ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ بھی ہو رہا ہو تو رک جاتے ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک معذرت یہ کرنی تھی کہ مجھے زکام لگا ہوا ہے تو میری آواز آپ کو تھوڑی سی عجیب سی آ رہی ہوگی، اس کے لیے ایڈوانس معذرت ہے. ناک بھی تھوڑا سا بند ہے میرا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں لاکھوں کروڑوں بندے ہیں اس وقت جو کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں کے ارد گرد، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں موجود ہیں جو کہ آپ کے علاوہ. لیکن ان تمام کو چھوڑ کے اس وقت 11 لوگ ہیں جو اس کلاس کے اندر موجود ہیں، تو ان تمام کو چھوڑ کے آخر کیا ایسی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے؟ صحیح بات ہے، کچھ تو اللہ کو آپ کی ذات کے اندر نظر آیا ہے نا، یا آپ اللہ تعالیٰ کے چوزن ونز ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو نہیں اٹھا لیتے، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حال اور مستقبل سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر کتنی خواہش، کتنا جذبہ، کتنا شوق ہے جس کی وجہ سے آپ آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ ہو کہ وہ جو چھوڑ جانے والے تماشبین ہیں اس میں شامل کر لیں. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے یا اللہ کا کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلیم، یعنی کہ سب سے زیادہ جاننے والا. تو اللہ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ جو فیوچر میں ہونے والا ہے، آخرت میں ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ان خاص فرشتوں، کیونکہ ہر فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آ سکتا، کچھ چنے ہوئے خاص فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محفل میں موجود ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کے تخت کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو ان اپنے خاص الخاص فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ دیکھو نیچے، آپ کو اس وقت لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے فرا صابری، جو ہے اس وقت لنڈن سے ہے ہمارے درمیان، کوئی جو ہے فرانس سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس وقت امریکہ سے بیٹھا ہوا ہے، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ انڈیا میں ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہماری کلاس میں موجود ہیں. تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کہ جانتی ہے، اس کے باوجود وہ سوال کرتی ہے اپنے فرشتوں سے کہ یہ ساری جو خواتین ہیں وہ اس وقت کیا کر رہی ہیں. اور ان کے فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ وہ آپ کا ذکر کرنے کے لیے ایک محفل میں جمع ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ ان تمام لوگوں سے میں نے محبت کر لی، تو اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو. تو فوری طور پہ فرشتے جو ہیں لبیک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی راضی نہیں ہوتے اور فوراً فرماتے ہیں کہ تمام آسمانوں پہ تمام فرشتوں کی محفلوں میں اعلان کر دو کہ مجھے ان لوگوں سے محبت ہو چکی ہے، تو تم سب بھی ان سے محبت کرو. ان کا بھی وہی جواب ہوتا ہے کہ جی اللہ، ہم نے بھی آج ان لوگوں سے محبت اپنے دل میں پیدا کر لی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسلی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا کر دو. کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے بڑے الفاظ، کتنے خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن سے جڑ جاتے ہیں. پھر اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھنے لگے ہیں ان کی محفل میں جب وہ چل کے آتے ہیں، چاہے وہ کسی مدرسے میں جا رہے ہوں یا اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہوں، تو جتنے بھی وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی کہ زمین پہ، کہ وہ شخص کے قدم جو ہیں وہ زمین پہ نہیں پڑ رہے ہوتے بلکہ ان کے پروں کے اوپر وہ چل کے قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے.
تو ہم آج کل جب ایکٹر ایکٹریسز کو ایک زمانے میں دیکھتے تھے ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے تو کتنا ہم امپریس ہو جاتے تھے ان سے، کہ تو یہ کتنے ان کو ہم سمجھتے تھے کتنے اسپیشل لوگ ہیں کہ دیکھو ریڈ کارپٹ کے اوپر چل کے جا رہے ہیں، اور ہم اتنے جو ہے نا سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس چیز کو تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے لیے فرشتے پر پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جب چل کے اس کلاس کے لیے آئے ہو، کہیں سے بھی آئے ہو، اپنے کمرے سے آئے ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے ہو، یا واش روم سے وضو کر کے نکل کے باہر آئے ہو، تو آپ کے موجود جتنے بھی فرشتے وہاں پہ ہیں انہوں نے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیے ہیں۔ اتنا بڑا آنر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور پھر جتنی دیر بھی آپ وہ عبادت کرتے ہو، تمام چرند پرند کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ دریا کے اندر مچھلیوں تک کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس شخص کے لیے دعا کرو۔ ہمیں کتنے مسائل، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں جب ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم جا کے پیروں فقیروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی زندگی میں آ گئی ہے، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ آپ سب جب اس وقت بیٹھے ہوئے ہو تو کتنے، مطلب ہم تو شاید گن بھی نہیں سکتے دنیا میں جو کیڑے مکوڑے، پرندے، جانور، مچھلیاں، سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، سب آپ کے لیے اتنی دیر اللہ کے حکم سے دعا کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کریں، تو اس چیز کو تصور میں لایا کریں اور پھر سوچیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگوں کو جب بھی کلاس میں آؤ گے آپ کے پاس قرآن ضرور ہونا چاہیے، اور نمبر 2 ایک کاپی پینسل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ لکھنا چاہو تو وہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہو۔ کوشش یہ کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ 2 کاپیز لے لو، یا ایک اگر موٹی کاپی ہے تو ایک سائڈ پہ اپنے نوٹس بنانے شروع کرو، جو بھی آپ بناؤ گے وہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ لمبی لمبی کہانیاں بالکل بھی نہیں لکھنی، صرف ٹو دا پوائنٹ شارٹ نوٹس، ٹھیک ہے، جس پہ آپ ایک بار نظر ڈال لو تو آپ کو سارا جو ہے ایک ریمائنڈر مل جائے کہ ہاں یہ پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ کاپی بنا لو کہ بس 1 2 3 کر کے آپ وہ لکھ لو، تو جب بھی آپ نے آن اینڈ آف اکثر ان پہ ایک دفعہ نظر ڈال لی تو آپ کو باقی کہانیاں خود ہی یاد آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اتنا تو اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا گیا تھا تو کیا کیا انہوں نے کہ وہ ان کو یاد کرنے کے لیے وہ جلدی جلدی پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ، کسی کو یاد ہے، کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، فرشتوں نے کیا ان کو کہا تھا؟ کون بتانا چاہے گا؟ جی آسیہ، آپ بھی اپنی آواز سنا دیں، آپ سے بھی ہماری بات نہیں ہوئی، کیا حال چال ہے؟ آسیہ کو مائک اوپن کرنا آتا ہے؟ جی ہم نہ بتاؤ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرشتوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے اس کو سمجھیں، اور جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کو سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو یہ یاد کروا دیں گے۔ بالکل، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام پڑھنا ہے، اس کو یاد کروانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو پھر ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور ہم نے صرف اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یاد کروائیں گے ہماری اللہ کی ذات۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں نے اپنے، جسے کہتے ہیں نا، پلو سے باندھ لینی ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ جس طرح آپ کو مال میں ایک جیسا نہیں بنایا، کوئی کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بہت کم دیا، اس میں ہمارے لیے آزمائش رکھ دی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی سب کو ایک جیسا نہیں دیا۔ یہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ذہن نہیں دیا، یہ غلط بات ہو جائے گی اگر ہم کہیں کہ ہمیں ذہن نہیں دیا، پر یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جیسا ذہن نہیں دیا۔ پھر اس میں عمر بھی آ جاتی ہے، بچے بچیاں جو ہیں وہ جلدی یاد کر لیں گی، جلدی جو میرے جیسا کن ذہن ہے وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ یاد کرتا ہے، اس کو آہستہ سمجھ میں آتی ہے۔
تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فوکس آپ نے کس کو کرنا ہے، جو دنیا کو فوکس کرے گا وہ دنیا کا ہو کے رہ جائے گا، اور اس کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ لیکن جو اس کا فوکس آخرت ہوگا، یعنی کہ جس کی فوکس یہ ہوگی کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوگا، تو اس کو آخرت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی عطا کر دیں گے۔ تو ہماری نظر آخرت پہ ہونی ہے، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے آج کے آج آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب کلاس میں وہی والی بات ہے کہ کوئی جینیس ہوگا، ایک دفعہ سن کے اس کو آ جائے گا، کوئی تھوڑا سا سلو ہوگا، اور کوئی میرا جیسا بہت ہی سلو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بتاتے ہوئے میں بالکل شرم نہیں کرتی کہ میں اپنی کلاس کی سب سے نالائق ترین بچی تھی، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا، میرے سر پہ سے گزر جاتا تھا، اور کتنی دفعہ شیطان مجھے اس لیول پہ لے آتا تھا کہ میں کہتی تھی میرے تو بس کی بات ہی نہیں اور میں چھوڑنے لگی ہوں۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری دوستیں دی کہ جو بار بار مجھے، جسے کہتے ہیں نا، گھسیٹ گھسیٹ کے گردن سے پکڑ پکڑ کے واپس لے کے آتی تھی۔ تو اس لیے جب آپ کہتے ہو نا کہ ابھی کی ابھی مجھے آ جائے، یا آپ یہ کہتے ہو اچھا ان دو کو آ گیا تو مجھے کیوں نہیں آ رہا، مجھے تو اب میں اگر بولوں گی یا میں پوچھوں گی تو یہ تو میری شرم کا مقام ہے، یا لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ شرم کے مارے آپ سے سوال نہیں کرتے۔ تو جو بہت سوال کرتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سوال کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ان کو بہتر سمجھ میں آ جاتا ہے، جن کو خود ہمت حوصلہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ کوئی سوال کریں۔ تو سوال کرنے میں آپ کی بےزتی نہیں ہوتی، آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے، بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جب یہ کورس مکمل ہو تو مجھے سب آتا ہو، آخرت پہ کس طرح نظر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہی ہمیں بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی ہوئی ہے، کچھوے والی اور خرگوش والی۔ خرگوش تیز بھاگا اور اس نے کہا یہ تو ابھی کچھوا اتنا پیچھے، اور وہ جا کے آگے لیٹ کے سو گیا، اور اتنی دیر میں سلو 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 کرتا ہوا کچھوا جو ہے وہ جیت گیا۔ اگر ہم ایک ریسنگ کو تصور میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے، 10 بچے ہیں، وہ ایک ریس، چاہے وہ سائیکل کی ریس ہے یا بھاگنے کی ریس ہے، سب دوڑ رہے ہیں، ایک فنیشنگ لائن ہے، ایک رسی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف تمام لوگ دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک فرسٹ آ گیا، دوسرا سیکنڈ آ گیا، تیسرا تھرڈ آ گیا، تو کیا باقی وہیں رک جائیں گے؟ وہ بھی تو چلتے ہوئے آئیں گے نا رسی کی طرف، اور ایک ایک کر کے وہ بھی پہنچتے جائیں گے۔ تو رسی پہ تو سب ہی پہنچ گئے، چاہے تھوڑی جلدی پہنچے، دیر سے پہنچے یا زیادہ دیر سے پہنچے، لیکن رسی کو تو سب نے چھو لیا، ٹچ کر لیا، یعنی کہ ایک طرح سے تو سبھی ونر ہوئے نا۔ ان کی پہنچنے کا ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہوا، لیکن ہوئے تو سب کے سب ونر، سبھی رسی تک پہنچ گئے۔ تو اسی طرح سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور اس چیز سے کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا۔ اب جو میرے ساتھ ٹاپرز تھے وہ کہیں بھی میرے ارد گرد موجود نہیں ہے، لیکن میں جو کلاس کی سب سے نالائق ترین بچی تھی، میں اب پڑھانے کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ دعائیں تو میں اللہ کی ذات کے بعد اپنی ان چند دوستوں کو دیتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے بھاگنے نہیں دیا۔ تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی ایک دوسروں کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو پیئرز میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت کو پورا کریں گے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ جو مکہ اور مدینہ والوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ مکہ والے جب مدینہ پہنچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پیئرز بنا دیے تھے نا، مطلب دو لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، جو ایک دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے، جو ایک دوسروں کو سپورٹ دیتے تھے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے ایک دوسروں کے لیے پیئرز کی صورت میں رہنا ہے، تاکہ اب ایک ٹیچر کے لیے یہ بہت ناممکن ہوتا ہے کہ جس کی بہت ساری کلاسز چاہ رہی ہوں کہ وہ ایک ایک بچے پہ نظر رکھے کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ لیکن جب آپ کا ایک ساتھی نہیں آئے گا جو آپ کے پیئر میں ہوگا، یا آپ تین تین کے آپ بن جاؤ، جو ٹرپلیٹس بن جاؤ، تو آپ فوراً رنگ کر کے پوچھو گے کہ کیا بات ہے عائشہ، آج آپ کیوں نہیں آئے، یا ہمنا آج آپ کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، ہماری کلاسز میں لوگوں کی ڈیلیوریاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہماری کلاسز میں بیمار بھی ہو جاتے ہیں، پھر تندرست بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ واپس کلاسز میں آ جاتے ہیں، 2 2 مہینے کے گیپس ہو جاتے ہیں،
کسی کے پیرنٹس بیمار ہو جاتے ہیں، جو کئی کچھ خود بیمار ہو جاتے ہیں. ایون میری کلاس میں 5 کینسر کی پیشنٹس ہیں جو کہ اب تک انہوں نے اپنی آخری سٹیج تک جو ہے وہ اپنی کلاسز نہیں چھوڑی، ہاسپٹل تک سے وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی جڑے رہنا ہے. تو دوسرے نے اپنے ساتھی پہ نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کبھی کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. اگر کوئی رہ جاتا ہے، کسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک کورس تھوڑا لمبا چلنا ہے تو اس میں تو 100 چیزیں ہونی ہیں، دنیا میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو جب اس مسئلے سے وہ فارغ ہوتا ہے تو میں بھی اور میرے ساتھ کچھ اور ہیلپرز بھی ہیں جو ہم ان لوگوں کو ایکسٹرا ٹائم دے کے واپس اپنی کلاسز میں لے کے آتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم چھوڑ دیں، یعنی کہ ہم اس کی طرف نظر ہی نہ رکھیں، دھیان ہی نہ رکھیں اور وہ چھوڑ کے چلا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈس ہارٹ ہو کے اس کو لگتا ہے میں تو بہت ہی پیچھے رہ گیا ہوں، اب میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں سب کے ساتھ واپس آ سکوں. پھر وہ چاہے جتنا بھی دل اس کا چاہتا ہوگا، پھر وہ ڈسکریج. اور شیطان تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کا تو کام ہی ڈرانا ہے. وہ فوراً ڈرائے گا کہ نہیں نہیں بہت مشکل ہے، نہیں ایسے نہیں. تو آپ لوگوں کو ایک دوسروں کا مددگار ہونا ہے، ایک دوسروں کا خیال رکھنا ہے، بھائی چارہ بہن چارہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو گرنے نہیں دینا. ایک بڑی اچھی خوبصورت مثال ہے کہ ایک ریسنگ ہو رہی تھی جو کہ اسپیشل بچوں کی تھی، آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، بھاگتے بھاگتے وہ ان میں سے ایک بچہ گر گیا، یا وہ گرا تو سارے بچے رک گئے اور ان سب نے مل کے اس بچے کو اٹھایا، اس کو کھڑا کیا، اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہونے دیا اور نئے سرے سے اپنی ریس کا آغاز اسی پوائنٹ سے کیا. یہ نہیں کیا کہ اس کو اکیلا چھوڑ کے اور خود جیتنے کی خوشی میں آگے بھاگ جائیں. تو اس خوبصورت مثال کو کہ ایک اسپیشل بچوں کو بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہوئی تھی، اتنی سمجھ دی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو پیچھے چھوڑ کے آگے نہیں بھاگے، بلکہ انہوں نے رک کے اس کا ساتھ دیا، اس کو اٹھایا. تو ہم بھی گریں گے. ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہم گریں گے، کئی دفعہ ہمیں شیطان گرائے گا، کئی دفعہ ہم خود گریں گے، ہم لڑکھڑا بھی سکتے ہیں. تو آپ نے پکڑ کے ان کو دوبارہ ایک دوسروں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ کسی نے پریشان نہیں ہونا. کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. تھوڑی سی میں بات کر کے آخری 10 منٹ ہم آپس میں ایک دوسروں کا انٹروڈکشن کریں گے. تھوڑی سی بات، کیونکہ کلاس میں آئے ہیں تو کلاس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے مائک دوں گی. ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہے وہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ آپ سب کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی بچے آ گئے. جی، جتنے اسٹوڈنٹ ہیں سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی نادیہ باجی. جی جی چلیں، تو آپ جی نے اس بات کو نظر آ ذہن رہا میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ہمیں جو بہت دیکھنے میں بہت ہی مشکل سا لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو ہمارے سر پہ سے گزر رہا ہے اور یہ بہت ہی مشکل سی زبان ہے. تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ قرآن لکھنے کا، یعنی کہ عربک لینگویج کے لکھنے کا ایک انداز ایسا ہے کہ اس میں 2 3 4 سے لے کے 8 تک الفاظ آپس میں جوڑ کے لکھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 الفاظ، 3 الفاظ، 4 الفاظ، یہاں تک کہ جو سب سے بڑا ورڈ ہے اس میں 8 الفاظ، جو کہ 8 علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں جن کو آپس میں اس طرح سے جوڑ کے لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ لگتا ہے کہ یہ ایک ورڈ ہے. اب جب وہ ایک ورڈ لگ رہا ہے تو وہ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب ہم اس کو توڑ کے علیحدہ علیحدہ 8 یا 2 یا 3 الفاظ بنائیں گے تو وہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ایک پورا سنٹینس بن جائے گا اور جو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر میں لکھتی ہوں میرا نام نادیہ ہے، اس پورے کو بغیر توڑے میں ایک ہی لکھ دیتی ہوں. یا میں پاکستان میں رہتی ہوں، اب میں اس کو بالکل توڑے بغیر میں پاکستان میں رہتی ہوں. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی اگر آپ غور نہ کرو تو مشکل سا ورڈ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اسی کو اگر میں توڑ کے علیحدہ علیحدہ کر دوں، میں پاکستان میں
رہتی ہوں. تو اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ وہی چیز جو آپ کو مشکل لگ رہی تھی آسان ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ان لفظوں کو توڑ کے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ چند ہی لفظ ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ عربی زبان کے اندر لکھنے کا انداز، اب ان کو تو پتہ ہے نا کہ یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، تو ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے. ہمارے لیے کیونکہ نئی بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور پاکستانیوں کے لیے سب سے اللہ کی بلیسنگ یہ ہے کہ جتنے بھی ورڈز ہیں عربی کے، جو اردو کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 80% قرآن مجید میں بولنے والی عربی کی بات بالکل بھی نہیں کر رہی، وہ ڈیفرنٹ ہے. قرآن مجید کی جو عربی ہے، اس کے 80% الفاظ بالکل ہمارے یا تو اردو جیسے ہیں یا اردو سے ملتے جلتے ہیں. جب یہ لفظ کو ہم توڑنا سمجھ لیں گے نا، تو آپ کو ویسی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو میں ابھی چند دنوں میں اس قابل بنا دوں گی کہ آپ لوگ خود ترجمہ کرو گے. یہ جو یہاں پہ کچھ پرانے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ چند کلاسز میں ہی آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. تو بس ہم نے ایک دفعہ ان کانسیپٹس کو سمجھنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو بات کیا ہے کہ قرآن کے اندر، پورے قرآن مجید کے اندر صرف 3 الفاظ ہیں. یا وہ اسم ہے، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نیمنگ ورڈ، نام. ٹھیک ہے، ناؤن، یعنی کہ وہ جو ہوں گے ورڈز، وہ کیا ہوں گے؟ نام ہوں گے. آپ ان کو نیمنگ ورڈز کہہ دو، آپ ان کو اسم کہہ دو، آپ ان کو ناؤن کہہ دو، یعنی کہ وہ نام ہے. وہ ملکوں کے نام ہوں گے، شہروں کے نام ہوں گے، علاقوں کے نام ہوں گے، اسی طرح قصبوں کے، ہمارے پیغمبروں کے نام، یعنی کہ نام ہے. نمبر 2 پہ جو چیز ہے وہ قرآن مجید کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ کام والے الفاظ، جس کو ہم اردو میں فعل کہتے ہیں. ہم نے سب نے اردو میں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ کون بتائے گا؟ ورب نادیہ باجی. وربس، بالکل ٹھیک ہو گیا. Words. یعنی کہ وربس، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ناؤن، سوری، فعل. وربس کو ہم کہیں گے فعل. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو آپ ایکشن ورڈز بھی کہہ سکتے ہو آسان لینگویج میں، کہ جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور جو آخری چیز ہے وہ ہیں چھوٹے چھوٹے پریپوزیشنز. ٹھیک ہے، جس کو ہم حروف کہتے ہیں. سب نے اپنی اردو میں پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی اپنی اسکولوں میں، چاہے بڑی عمر کے لوگ ہیں یا چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، سب نے یہ 3 چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، حروف کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پریپوزیشنز، یعنی کہ جو اسم کو اسم سے ملاتے ہیں یا اسم کو فعل سے ملاتے ہیں. جو اکیلے ہوں تو ان کی اتنی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ جملے کو مکمل نہیں ہوتا یا سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ وہ استعمال میں نہ ہو. جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا، میں کہوں گی مثال کے طور پہ، ایک جملہ بنانے لگی ہوں میں، میز پر کتاب ہے، یا میں اس میں فعل بھی لے آتی ہوں تاکہ اور آسان ہو جائے. احمد کھیل رہا ہے. اب یہ ایک مکمل جملہ ہے، احمد کھیل رہا ہے. اب احمد اس میں کیا ہوگا؟ آسیہ آپ بتاؤ. ناؤن ہے. بالکل ناؤن ہے. ماگل کھیل کیا ہے؟ کھیل رہا، جی فیل ورب. کھیل ورب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہے کیا اس میں عائشہ ست؟ پریپوزیشن نادیہ باجی. پریپوزیشن. تو اب اس جملے میں کوئی چوتھی چیز آئی ہے؟ جی نہیں. تو پورے قرآن مجید کے جتنے بھی جملے ہیں ان میں یہی 3 چیزیں آنی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے انہی 3 کو پڑھنا ہے پورے قرآن مجید کے اندر. اس کے علاوہ چوتھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جملے ہیں. جملے صرف 2 طرح کے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر. جو قرآن کی عربک لینگویج ہے
اس میں صرف 2 طرح کے جملے ہیں، یعنی کہ، اور بڑی آسان سی بات ہے، 2 طرح کے جملے، جو جملہ اسم سے شروع ہو. اب میں نے اوپر لکھا ہے احمد کھیل رہا ہے، کس سے شروع ہوا ہے؟ اسم سے. جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اسم سے بن گیا اسمیہ. کوئی مشکل بات ہے؟ یعنی کہ آپ نے جملے کا سٹارٹ دیکھنا ہے، اگر جملے کے سٹارٹ میں اسم لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کہو گے جملہ اسمیہ، اور اگر اس کے سٹارٹ میں فعل لکھا ہوا ہے، اسی کو میں بدل کے لکھتی ہوں کھیل رہا ہے احمد، تو اب اس کا سٹارٹ کس سے ہوا ہے؟ فعل سے. تو جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. صرف 2 طرح کے جملے پورے قرآن کے اندر ہیں، یعنی کہ 3 طرح کے الفاظ سیکھنے ہیں آپ نے، 2 طرح کے جملے سیکھنے ہیں. اور پھر 5 یہ مکمل جملے ہیں، ٹھیک ہے، 5 ہوتے ہیں نامکمل جملے. بس یہاں پہ آپ کی گرامر ختم ہو جاتی ہے. 5 آپ کے نامکمل جملے، ٹھیک ہے، یہ ہم بعد میں تفصیل میں پڑھیں گے. نامکمل جملے 5 ہیں، یعنی کہ نامکمل جملے مل کے ایک مکمل جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے. صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ٹوٹل آپ کی قرآن مجید میں یہ چیزیں ہیں. چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں، یا ہر ورڈ کو جب ہم دیکھیں گے تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا. اسی طرح وہ جو جملہ ہے، اگر جملے کے شروع میں اسم ہے تو ہم کہیں گے اسمیہ جملہ ہے، اگر شروع میں فعل ہے تو ہم کہیں گے فعلیہ جملہ ہے. ان کو بنانے کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسمیہ جملہ فرق طریقے سے بنتا ہے، اور جو فعلیہ جملہ ہے وہ فرق طریقے سے بنتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پہ آ کے ہماری گرامر ختم ہو جاتی ہے، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان، بہت انٹرسٹنگ. بس اس میں آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ناغہ نہ آئے، آپ لوگوں کے درمیان میں چھٹیاں نہ کرو، یا ریگولر پڑھتے رہو. ٹھیک ہے، مجبوری آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر کوشش کرو کہ اگر مس ہو بھی گیا، ریکارڈنگ ہم آپ ہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کہ پھر آپ اس ہفتے کے بیچ میں ایٹ لیسٹ ریکارڈنگ ضرور سن لو. اور چھوٹی چھوٹی میں اسائنمنٹس دوں گی، اس کو کوشش کرو، کیونکہ اسائنمنٹ سے آپ کی کہتے ہیں نا پریکٹس میکس یو پرفیکٹ، تو آپ پریکٹس کرو گے تو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا. ایسے آپ جب سنو گے آپ کو لگے گا ہاں جی بڑی آسان سی بات ہے، لیکن ایک ہفتہ پورا کتابیں بند کر کے چھوڑ دو گے اور پھر ایک ہفتے بعد کھولو گے تو آپ کا دماغ بالکل بلینک ہوا ہوگا. تو پریکٹس ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر ہم نے ہر چیز کرنی ہے. کوئی بھی میری مثال یہ نہیں ہوگا کہ جی اسکول کی کھڑکی خراب ہے یا بازار احمد بازار جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو بھی پڑھیں گے ہم قرآن کے اوپر پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ایسے سمجھ میں آتی ہو جیسے ہم اپنی اردو یا انگلش زبان میں جس زبان کے اوپر فرینڈلی ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی ادھر ادھر کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم فرق طرح کے جملے سیکھیں اور یہ سیکھیں وہ سیکھیں. ہمارا مقصد قرآن ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس کو اپنے اوپر انشاءاللہ دل پہ اتارنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، کہ ہمارا ہر دن اپنے پچھلے دن سے بہتر ہو، ہمارا ہر عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو. اس کو آپ نے مقصد بنانا ہے. تو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، آسانی مانگنی ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے، کوشش کرنی ہے کو 2-4 روپے جو ہے وہ صدقہ کر کے کلاس میں آؤ. اور انشاءاللہ تعالی جو اگر آپ کو کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس جس دن صدقے کے لیے، تو مسکرا کے اپنے سارے گھر والوں کو دیکھ لینا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. سب پریشان ہو جائیں گے کیا ہو گیا آج نا عائشہ کو، آج مسکرا کے کیوں سب کو دیکھ رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ
کچھ نہ کچھ آپ نے کلاس میں آنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لینا یا کچھ تھوڑا سا صدقہ کر دینا، اور دعا کر کے آنا کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ کرے۔ آج ہم انٹروڈکشن ہی رکھ رہے تھے، آج میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا اپنا تھوڑا سا فیڈ بیک دیں۔ کوئی پہلے کچھ پڑھ چکا ہوا ہے، نہیں پڑھ چکا ہوا، جی میں جس کا نام لوں گی وہ تھوڑا تھوڑا مجھے اپنے بارے میں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جی ماگل آپ سٹارٹ کرو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نادیہ، میں بس ماشاءاللہ عائشہ نے ہمیں جو ہماری ایک تھا الحمدللہ ایک گروپ ہے الحمدللہ، اس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں ویکلی بیسس پہ۔ تو عائشہ صحیح نے وہاں ہمیں سب کو جی آپ کے بارے میں بتایا، الحمدللہ ہمیں بہت بہت اشتیاق ہوا۔ ہم نے کہا ہم جس رستے پہ ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن جب ہمیں ایک چیز کا علم ہوگا انشاءاللہ اپنے قرآن کے بارے میں، اللہ کے اتنی خوبصورت کلام کے بارے میں، ضابطہ حیات ہے قرآن پاک، تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ تعالیٰ۔ الحمدللہ بس میں نے جی آمین آمین انشاءاللہ تجوید کی تھوڑی سی ہم لوگ بھی ایفرٹ کرتے ہیں، بس ویکلی بیسس پہ ایک کلاس ہوتی ہے ہماری۔ صحیح لیکن اب وہ جس سے آپ نے کہا نا کہ ناغہ نہ کریں، تو ہم نے بہت ناغے کی ہے اس میں، صحیح تو یہ ہمارے لیے جی خوش آئین ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ٹھیک۔ اور میں بھی بڑے بڑھاپے میں اس لائن کی طرف آئی تھی، وہ والی بات کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ٹھیک ہے؟ جی 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 اگلا بچہ آسیہ، اب آؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو معذرت کہ اس وقت میں جواب نہیں دے سکی، میرے ہاتھ گیلے تھے، جب تک میں نے ہارڈ ڈرائی کیے فون کا لاک کھولا تو وہ بات آگے چلی گئی، تو میں صحیح اس وقت نہیں جواب دے پائی تھی۔ صحیح صحیح۔ جیسا کہ میرا نام آسیہ ہے، میں بھی عائشہ اور ماحول کے ساتھ اسی میں شامل ہوں گروپ میں، تو ہمیں بھی عائشہ نے ہی مجھے دیا تھا انویٹیشن، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور جوائن کروں گی۔ کوشش تو ہے کہ اس مصروفیت میں سے ہم اپنے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، یعنی کہ جو ایک ضابطہ حیات دیا، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ تو انشاءاللہ نہیں نکال پاتے تھے، اسی بہانے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم مزید جڑیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دینی بھی تعلیم حاصل کریں، تو بالکل ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہماری کلاس کی کوشش کو ریکارڈنگ قبول ہوتی کرے ہے، اور ہم کچھ سیکھ کیونکہ پائیں۔ اگر کسی کی مشکل ہو جی جائے، کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر بات ہے ہم سب میرڈ خواتین انشاءاللہ ہیں، کچھ نہ کچھ سلسلے لگے رہتے ہیں ہمارے سب کے ساتھ، تو لیکن یہ کہ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے پھر۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی، پورے ہفتے میں ٹائم نکال ہی لیں گے اللہ کے حکم سے۔ انشاءاللہ۔ جی عائشہ ذکیر، آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیولی ہر کومنٹ کر رہے تھے، آپ بتاؤ اپنے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سسٹر، السلام۔ وعلیکم۔ میں انڈیا سے ہوں الحمدللہ۔ میرے کو نا یہ میرے مما ہے، میرے مما کے فرینڈ شیرین باجی ہے، تو انہوں نے آپ کے کورس کے بارے میں میرے کو بتایا تھا۔ جیسا ہی میں الہدا یونیورسٹی میں ریسنٹلی جوائن ہوئی تھی تعلیم القرآن کے لیے، صحیح تو وہاں پہ ابھی تک ہم کو کچھ بھی سٹارٹ نہیں ہوا، گرامر ایسا کچھ بھی سٹارٹ نہیں ہوا، مگر صحیح انہوں نے مجھے اتنا تلقین دیا کہ آپ جیسا نادیہ بازی کے پاس آپ گرامر سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ترجمے میں اتنا ترقی آئے گی، انشاءاللہ آپ بہت بہت آگے بڑھو گے، ایسا انہوں نے میرے کو سجیسٹ کیا۔ تو صحیح میں ان کو انسسٹ کری تھی کہ میرے کو بھی اس میں جوائن کرنا ہے، تو صحیح انہوں نے بتایا کہ ایوری مارننگ، پچھلے جو آپ کلاس لیے تھے نا باجی، آئی تھنک مارننگ 10 جی o'clock سے 11 o'clock 11 آئی تھنک، شاید آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹائم، بٹ میرے کو نا بچوں کو کیری پیک کرنے کے لیے تھوڑا مصروفیت تھی، تو میں اس میں بہت زیادہ دھیان نہیں دے پا رہی تھی، تو صحیح میرے کو بہت افسوس تھا کہ میں یہ کورس کو چھوڑ رہی ہوں، کہیں نہ کہیں میرے سے کچھ غلط ہو رہا ایسا سوچ رہی تھی۔ تو میں جیسا آپ کا جو بھی وہ پرچہ دیکھی تھی نا، وہ جیسا آپ واٹس ایپ پہ ایک نیو کارڈ پیسٹ کیے، جیسا آپ کاپی کیے تھے نا، ایسا ریسنٹ میں نا ایک نیو کلاس اوپن کر رہی ہوں، ری جوائن کرنے والے آپ آ سکتے ہیں خوشی سے، تو میرے کو اتنا خوش ہو گیا کہ میرا جان اللہ تو سن لیا ہے، میرا جو بھی وش تھا سن لیا الحمدللہ۔ تو میں آپ کو میسج کی تھی،
इंशाल्लाह मैं ज्वाइन कर सकती क्या बोल के, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह से आप एक्सेप्ट कर लिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें ज्वाइन हो गई। यही तो मेरी जर्नी है। सही, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह साथ देना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए और इंशाल्लाह, आप बड़ी सभी के इंटरेस्टिंग लोगों सी के जरिए बात है, ये तो इंशाल्लाह। मैंने इस क्लास में बहुत स्टूडेंट नहीं रखे, जो मतलब ज़्यादातर लिसनर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो वैसे मेरी क्लास में माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, और 60% मेरे जो हैं इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत शौक से पढ़ते हैं और बड़ी कमिटमेंट के साथ पढ़ते हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह, मैं कई साल हो गए अब तो मुझे पढ़ाते हुए, तो ये मैंने हमेशा नोटिस किया है कि ये बच्चे बहुत शौक से पढ़ते हैं। तो अल्लाह इसी की तौफीक दिए रखे। जी मैं अब बात करना इंशाल्लाह चाहूँगी आयशा और मेरी जो बहुत प्यारी सी बहन है दो दो आपा से, मैं सॉरी असली नाम बोलना चाहिए इधर। नादिया बाजी, आपका एक बच्चा भाग रहा है, आयरा। अच्छा, वो क्यों? शैतान आ गई है। शर्म से कह रही है अच्छा। मुझे बोलना पड़ेगा। बोलना अच्छा जी, मेरी बड़ी बहन से पहले बात कराएं जी। बोलो, दो दो नानों भी ऐसे इसी तरह की हैं। यहाँ सारे ऐसे होते हैं जी, सारे पहली दफा पढ़ रहे होते हैं ऐसे। मैं इसीलिए तो अपने बस बारे में सबसे मेरे पहले मेरे लिए तो बताती हूँ। बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे तो दिमाग में बच्चे कोई चीज रहती नहीं है। कोशिश तो करूंगी मैं कि मैं करने की कोशिश करूं, पर मेरा पता नहीं क्या है, मैं तो भूल जाती हूँ हर चीज, पता जी नहीं अब क्या हो गया मुझे। दोदोपा, आपकी ना आपने बस ये जहन में रखना है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ आपकी कोशिश को देखना है और उसी के नंबर लगाने हैं। ठीक है? बिल्कुल। एक लफ्ज भी आपको नहीं आएगा ना, अल्लाह। लेकिन सिर्फ आप जो कोशिश करेंगे उससे आपके ठीक है, इंशाल्लाह जन्नतों में रुतबे बुलंद होंगे। कोशिश कर बहुत। वो एक हाँ है ना कि जो मेहनत बिल्कुल। से तजवीद में आता है कि जो मेहनत से कुरान को पढ़ता है उसके बहुत दर्जे हैं, लेकिन जो अटक अटक के पढ़ता है उसके उससे भी डबल दर्जे हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप अटक के पढ़ेंगी तो आपके दूसरों से डबल दर्जे हैं। वो तो अल्लाह को भी पता है ना कौन कितना दिमाग रखता है, या क्या जजाक- एज हो चुकी है या क्या। हाँ, अल्लाह माशाल्लाह को एक पता है, 80 अल्लाह तो साल की जानता है ना खातून थी हमारी क्या क्लास में करना। जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्स किया था। 80 से प्लस 80 थी वो। तो जब अल्लाह के लिए आप निकलते हो ना तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ते हैं। हाँ ठीक है? और शैतान जो है उसका तो बिल- काम ही है डराने का। बिल्कुल। कुछ भी ना करें, बैठ के सुने तो उसी में आपको अजर मिलेगा इंशाल्लाह। जी आयशा आप बोलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादिया बाजी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, और उसके बाद अपने उस्ताद मोहतरम के और आपके भी, कि उन्होंने हम एक मकतब में मांगुल की वजह से हम इकट्ठे थे, दो दो फुप्पो भी, आसिया भी, हम लोग भी, बच्चे भी। तो अल्लाह ने जैसे एक हमारे अंदर बेदारी लेके आया, लेकिन एक अल्लाह के साथ मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ कि आखिर मालिक तो वो है हमारा, हमने जाना भी उसी के पास है, तो वो जो कह रहा है उसको समझें। तो अल्लाह बहुत देर से आयशा आपकी आवाज गायब हो गई है। लिस्ट के अंदर ना, तो हमें थोड़ा दिलासा मिला, हमने कहा नहीं, नादिया बाजी हैं, हम कर सकते हैं। वो क्योंकि एंड कोर्स आगे कोर्स आगे वाला था, तो वी वर लिटिल स्केयर्ड टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपने हमें हौसला दिया कि तुम लोग डरो नहीं। एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि उसने हमें मौका दिया है, बी इट वन डे, वन ईयर। इट इज़ेंट अबाउट वही आप वाली बात कि हम सब टर्टल्स ही हैं, और लेकिन वो टर्टल जो अल्लाह के रास्ते में चले, तो अल्लाह बस हमें इस रास्ते पे हम सब बहनों को अल्लाह ने आज इकट्ठा किया है, आपको हमारे लिए वसीला बनाया है। तो बस ये बड़ा राहत वाला और मीठा सफर हो हम सब के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम नालायक स्टूडेंट हैं, नालायक तरीन स्टूडेंट हैं आपके, नादिया बाजी, हम आपको बहुत तंग करेंगे और जी पूछते जरूर, रहेंगे। मैं तंग होने वाले स्टूडेंट से सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। साइमा इकराम, आप बेटा जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है? जी, आई एम सॉरी, मैंने कहा असर का टाइम हो गया जी जी, है। वैसे ही हमारी और 5:30 क्लास एंड हो जाएगी बस।
ہاں آپ جا سکتے ہو. ہاں تھینک یو سو مچ کہ مجھے اپرچونٹی ملی ہے کلاس میں آنے کی، اور میں کب سے سوچ رہی تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو جوائن سچ اے کلاس. تو الحمد للہ کہ اللہ براٹ می ہیئر، اور میں چاہتی ہوں کہ میں پورا یہ کورس اٹینڈ کر سکوں، اور میں خود قرآن کو جب پڑھوں تو مجھے خود ساری سمجھ آئے. اور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور اللہ تعالیٰ کو obviously سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کا ہی گریٹیٹیوڈ اور شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پاتھ پر لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد obviously آپ کا، اور بہت اچھا، مجھے بہت مزہ آیا. بہت سمپل طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا. میں نے تجوید تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے، لیکن ادروائز آئی ہیو نیور ہیڈ دی اپرچونٹی کہ میں کچھ جوائن کر سکوں. تو صحیح. آئی جسٹ پرے کہ ہم سب اکٹھے ساتھ ساتھ کلاس کے میں رہیں، اور سب یہاں سے ہم سیکھ کر ہی جائیں آپ سے. انشاءاللہ اور انشاءاللہ. اور دوسرا بس صرف نادیہ، مجھے ایک یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ سب جو ہیں وہ پیئرز میں، اینڈ وی نیڈ ٹو ورک ان پیئرز، اور تاکہ ہم اپنے ایک دوسرے کو، میرے خیال ہے ایک دوسرے سے ہم سیکھیں گے بھی obviously، اور ایک اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو وہ ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں یہ وہ وہ ہم کہ انشاءاللہ گروپ؟ ابھی تو سٹارٹ لیا ہے نا، بسم اللہ کریں تو ہم ٹھیک ہے، انشاءاللہ پیئرز ٹھیک ہے، بنائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تاکہ تو آپ دیکھو نا، کمبائنڈ اسٹڈی ویسے بھی اچھی ہوتی ہے. بالکل بالکل، ہاں ڈیورنگ جی دا بالکل. ویک آپ 2 لوگ یا 3 لوگ اپنے آپس میں جڑ جاؤ اور آپ مل کے پڑھ لو کسی ہاں ٹائم پہ نا. بالکل صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے ہوں، کہ ایک کو سمجھ نہیں آئی کوئی پوائنٹ تو دوسرا بتا دیتا ہے. اور میں تو جی ویسے ہی بالکل، ہاں حاضر جی. رہتی ہوں سب کے لیے. آپ ڈیورنگ دا ویک ہوں، 1 دفعہ پوچھو، 10 دفعہ پوچھو، 50 دفعہ پوچھو، تو میں ہر ہوں. وقت حاضر ہوتی ہوں. آپ جتنی دفعہ نہیں، مرضی بہت مزہ پوچھو. آیا کلاس میں بھی، بلکہ مجھے بہت سب کچھ جو آج آپ نے بتایا ویری کلیئرلی، اور اللہ کرے کہ آگے اسی طرح ہی سمجھ آتا نہیں، جائے بہت جس ہم طرح آپ. انشاءاللہ بہت آسان، ہاں بہت آسان طریقے. تبھی میں کسی ٹپیکل کتابوں کو یا وہ بالکل نہیں پڑھاتی. ہر چیز ہم نے ہاں، قرآن پہ سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں، ہے. تو تھینک یو انشاءاللہ. سو مچ. میں پھر جاتی ہوں. میں نے کہا ٹیچر سے پہلے اوکے. پوچھ کے ہی نکلنا ہے نا کلاس سے، ایسے چلیں تو باہر چلیں. نہیں جانا. اوکے اوکے. تھینک یو سو مچ. جو بھی اللہ جانا حافظ چاہتا ہے everybody. چلا جائے، کیونکہ ہم نے آگے پڑھنا کچھ نہیں ہے. جو جانا چاہتا ہے جا ہاں سکتا ہے، جو کچھ 2 بات کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. جی. اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ. حافظ. جی عابدہ حمید، آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. باجی مجھے، میں نے نا کسی کو کہا تھا، تھوڑا سا اونچا کیونکہ مجھے بولنا ہے شوق مجھے. ہے. جی، میں نے کہا میں نے نا کسی کو کہا تھا کہ مجھے گرامر سیکھنے کا بہت شوق ہے. مجھے اچھا. سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں، کیا بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے میں آپ سے ملی. تو صحیح. بہت اچھا تھا آج کا لیکچر، الحمدللہ بہت مزہ آیا. میں بہت نالائق سی اسٹوڈینٹ ہوں آپ کی. یہ تو پہلے، سب سے پہلے تو بیٹا انشاءاللہ. یہ میں عائشہ آپ کو بھی کہنے لگی ہوں. آپ تو آگے پیغام دینے والے لوگ ہو. نیگیٹو بات نہ ہم نے بالکل نہیں کرنی. جب ہم کہتے ہیں نا میں نالائق، تو دیٹ مین آپ اللہ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ آپ نے مجھے نیگیٹو، مطلب مجھے کمزور بنایا ہے. اللہ کی ذات تو کسی کو بھی کمزور نہیں بناتی نا. ہم نے صرف اپنے جی دماغوں کو نہ استعمال کر کے اس کو زنگ لگا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میری کلاس میں ایسے وہ ہی. جیسے ہوتا ہے نا، وہ رونے والی ایموجیز بھیج رہے ہوتے ہیں لوگ، یا وہ، ہم بالکل سب سے پہلی بات ہی ہے ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. کوئی نیگیٹو انشاءاللہ. بات میری کلاس میں لاؤڈ نہیں ہوتی ہے. سمجھ نہیں آئی، وہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہر ایک ڈفرینٹ لیول پہ جا کے سمجھے گا. کوئی جلدی، کوئی بہت جلدی، کوئی بہت ہی جلدی. ٹھیک ہے. وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. بات سمجھ آئیے باجی آپ میں کو؟ بہت دیر سے تلاش کر رہی ہوں. جی الحمدللہ. جی. بس اللہ تعالیٰ لگن سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت مزہ آیا باجی. اللہ اور میاں خوش بہت اچھے رکھے، آپ طریقے کو سے آپ نے کامیاب بتایا. کرے. اور شیطان سے بچنے آمین. کی دعا ضرور کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ جزاک کدھر اللہ ہوتے ہو عابدہ؟ کدھر سے بات کر رہے ہو؟ خیر. میں فیصل آباد سے. اوکے بیٹا. اوکے. جی ملکہ، آپ بتاؤ. جی السلام علیکم نادیہ باجی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. جی نادیہ باجی، میں آپ کی فرائیڈے والی کلاس میں ہوتی ہوں، لیکن میرے کافی لیکچرز مس ہو گئے، تو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کیا. اور صحیح. ساتھ اب میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے، سمیع اللہ، جو صحیح. کہ 12 سال کا ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ منتھ. تو جو ہے میں نے کہا اس کو بھی ساتھ کچھ سکھائیں، انشاءاللہ. کیونکہ اس نے ماشاء اللہ قرآن مکمل اپنا کر لیا ہے تو اس کو شوق بھی ہے.
تو یہ شام میں کلاس تھی تو یہ آسانی سے لے سکتا تھا. تو انشاءاللہ. یہ لیجیے بات کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک، آپ سنیں؟ بالکل. آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ ڈر تو نہیں گئے آپ؟ جی پریشان جی تو نہیں مجھے ہوئے؟ سمجھ گئی. نہیں نہیں، گڈ بوائے. کون سی کلاس میں ہو آپ؟ میں 7th میں آیا ہوں. ماشاء اللہ، گڈ بوائے. اب آپ چھٹیاں تو نہیں کرو گے؟ آتے رہو گے کلاس میں؟ جی جی آتا رہوں. امی کو بھی سمجھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو سمجھ آئے گی جی نا، امی کو بھی سکھانا ہے. جی پکا؟ جی اپنے فرینڈس کو بھی اسکول میں سکھانا ہے. جو بھی آپ سیکھو گے نا، پھر اسکول میں اپنے فرینڈس کو سکھایا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ہم لوگ نے ایک شارٹ کورس کیا تھا ویڈنگ ہال میں. فجر کے ٹائم وہ کلاس ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے سردیاں تھیں، اندھیرا تھا اور دھند ہوتی تھی، اور ہم جا کے وہ رات کے پھول اور چیزیں اٹھاتے تھے اور اپنی کرسیاں ٹھیک کر کے. ایک 40 دن کا شارٹ کورس تھا، وہ ہم نے اٹینڈ کیا تھا. ہم ساری بڈیاں تھیں وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی ایک اسکول کی وین آیا کرتی تھی جس میں ہمیں 2-3 کلاس کی بچیاں ہوں گی. میں کہتی ہوں سب سے تیز وہ تھی، سب سے زیادہ سوال جواب وہ دیتی تھی. ہر چیز میں پوری کلاس کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا، ہم پیچھے ڈرے سہمے سے بیٹھے ہوتے تھے. تو ماشاءاللہ جتنے یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اتنے ذہن اللہ تعالیٰ نے ان کے تر و تازہ بنائے ہوتے ہیں. اور یہ کوشش کرنا ملکہ کہ یہ پیغام آگے اپنے اسکول کے بچوں تک، فرینڈس تک بھی انکریج کرنا اس چیز میں. ایک ہمارے جی پاس باجی. ایک اور بھی اس کا فرینڈ آیا ہوا ہے. عائشہ بیٹھا ہوا ہے اب ہمارا بچہ. عائشہ چلا گیا ہوا ہے. نہیں نادیہ باجی آیا تھا، یاور چلا گیا ہے. اچھا چلیں. اور کوئی بچہ رہ گیا، انشاءاللہ کوئی علیہ. بات کرنا چاہتا ہے؟ ورنہ ہم اس کو اینڈ کر دیں، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے. کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہے؟ شاہدہ اور انسا 2 لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے. اور جی میں تھوڑا سا بات کروں باجی. جی جی میرے کو نا وینسڈے 6 o'clock سے لے کے میرا گروپ کلاس رہے گا. تو میں انشاءاللہ ٹھیک 6 o'clock پہ میں واک آؤٹ کر دوں گی انشاءاللہ کلاس سے. کوئی مسئلہ نہیں نا. کیوں بولے تو میں یوٹیوب کے ذریعے نا اگر کوئی کلاس چھوٹ گیا تو میں انشاءاللہ ریکور کر لوں گی نہیں انشاءاللہ. بیٹا، ہمیں 6 تک تو کلاس لے کے ہی نہیں جانی نا. مگر ہاں یعنی 6-5 کبھی کبھی ایسا ہوگا نا، تو اس لیے میں آپ کو یہ معذرت پہلے ہی یہ پرمیشن انڈیا پوچھ لے میں رہی ہے ہوں. نا، ان کا ٹائم ڈفرنٹ. جی بیٹا. یعنی سوری میرا مطلب ہے نا ہم کو 5 to 6 رہے گا یہ کلاس. جی جی. یعنی انڈیا کا ٹائم ایک ہاف این آور فارورڈ رہے گا اچھا نا، اچھا، تو اس ٹھیک ہے لیے میں ٹھیک بول ہے. رہا ہوں. اوکے اوکے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی شاہدہ، آپ کچھ بولنا چاہو گے؟ یہ بھی انڈیا سے ہیں. انسا، شہباز. چلیں جی، پھر ہم اس کلاس کو آج مکمل کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی لا قوت الا باللہ، اللہ کی ذات پہ پوری امید یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس مقصد کے لیے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کامیاب کرے گا، اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم سب مل کے اس کلاس کو لے سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. اور اس کا مقصد جو ہے نا، وہ ہمارا 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے کہ ہماری نظر آخرت پہ، آج پہ نہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ سمجھ کے اپنے ہر آج کو اپنی کل سے بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو راضی کر سکیں. ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی لیے کچھ نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا، سمجھو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کامیابیاں مل گئی. ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم تھینک یو السلام نادیہ ورحمۃ باجی. اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ، تھینک یو، جزاک اللہ. ویلکم. جزاک